صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس ماہ کی برکتیں اور اس ماہ میں سعادتیں اور اس ماہ میں اللہ کی طرف سے جو انعامات کی مغفرت کی بارشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے وافر حصہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. عبادت کرنے کے لیے اللہ کے پاس فرشتے ہیں. جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، جو جس حال میں ہے وہ اسی حال میں عبادت کر رہا ہے. جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک ابد الآباد تک وہ سجدے میں ہی رہے گا. جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہی رہے گا. جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے تسبیح تحمید کر رہا ہے وہ اسی حالت میں کرتا رہے گا. تو ان کو نہ کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ ان کی ضروریات. جس طرح جو ہے وہ کوئی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. کہیں ہمارا یہ خیال یا کوئی شیطان ہمارے ذہن کے اندر یہ وسوسہ ڈال دے کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بڑائی بیان ہوگی وغیرہ نہیں ہوگی. نہیں، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی وہ تسبیح بیان کرتی ہیں. پہلے قرآن کی آیات کو جو ہے وہ جو کافر تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ چیزیں کیسے جو ہے وہ باتیں کرتی ہیں، کیسے ان کی تسبیح ہے. درخت اور اس طرح جو پتھر یہ کیسے بولتے ہیں، یہ کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سائنس جتنی ترقی کرتی جاتی ہے اس کے اندر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، قرآنی تعلیمات کو اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. پہلے سائنسدان یہ بحث کرتے تھے کہ ایک پتا جو ہے، ایک درخت جو ہے وہ کیسے عبادت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ایک قبر پر جا رہے تھے تو آپ کا جو ہے وہ تراز گوش ملا. تو آپ علیہ السلام نے دو تازی ٹہنیاں اٹھائیں اور اٹھا کر قبر کے اوپر رکھ دی. ٹھیک ہے، قبر کے اوپر رکھ دی. فرمایا کہ جب تک جو ہے یہ خشک رہے گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے اندر اللہ کے الفاظ ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے کچھ تخفیف کر دے. تو اس وقت سوال ہوتا تھا کہ درخت جو ہے، یہ ٹہنی جو ہے کیسے وہ کرتی ہے. لیکن اب جو ہے درختوں کے اندر، نباتات کے اندر سائنسدانوں نے جو ہے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ان کے اندر بھی زندگی ہے، ان کے اندر بھی زندگی ہے. تو اسی طرح جو ہے جب قبر کی بات ہوتی تھی تو سائنسدان کہتے تھے، کفر کہتا تھا، کافر کہتے تھے کہ قبر کے اندر کیسے زندگی ہوگی، قبر کے اندر کیسے ممکن ہے، آکسیجن کہاں سے آئے گی. تو وہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دکھا دیا. ایسے ایسے حالات آ گئے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اگر 1 یا 2 دن بھی لیٹ ہو جائے تو بچہ جو ہے اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ لیٹ آ گئے. تو وہی اللہ جس نے 9 ماہ تک بچے کو پیٹ کے اندر سانس دیا، لیکن اب جو ہے وہ 1 دن یا 2 دن بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر دنیا کے اندر جو آدمی ہے، دنیا کے اندر سانس لے رہا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر پہلے جو ہے آکسیجن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس نام کی کوئی چیز ہے. لیکن جیسے ہی سائنسدانوں نے محنت کی، اس کے اوپر ریسرچ کی، ان کو پتہ لگا کہ آکسیجن نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زبان اقدس سے، زبان مبارک سے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دی. تو ان چیزوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو ہے مختلف جو ہے وہ دور بتائے
اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے نطفے سے انسان کے جو ہے وہ علقہ مضغہ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ہڈیاں پیدا کرتا ہے۔ آج جدید مشینری نے یہ ثابت کر دیا جس طرح قرآن مجید نے ترتیب بتائی ہے بالکل اسی طرح انسان کی پیدائش ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو بڑائی ہے وہ ہے۔ ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کو واللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم اگر عبادت کریں گے وہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام، اعزاز، اکرام کے لیے جو ہے یہ دنیا کے اندر چند روز کے لیے بھیجا ہے، چند روز کی محنت ہے، تو اس کے اندر ہم محنت کر کے جو ہے ہم اپنا مقام اور مرتبہ بلند کریں گے۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اگر ہم عبادت کریں گے۔ تو لہٰذا پہلے بھی رمضان گزرے، پہلے بھی رمضان مبارک آئے، اب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان مہینہ آ گیا ہے، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے رمضان مبارک کی قدر کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو یاد دہانی کے طور پر جو ہے آپ حضرات سے کچھ باتیں جو ہے وہ عرض کرنی ہے، تاکہ جو ہے ہمیں رمضان مبارک سے پہلے پہلے رمضان کے بارے میں جو تیاریاں کرنی ہیں وہ ہم کر لیں، تاکہ رمضان مبارک ہمارا جو ہے وہ غفلت میں نہ گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا، جیسے میں نے خطبے کے اندر بھی آیت پڑھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان کا اصل مقصد دنیا کے اندر کیا ہے؟ عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نے کوٹیاں، گاڑیاں، بنگلے، زمین جائیداد بنانی ہے، وہ کافر ہم سے زیادہ بنا چکے ہیں اور بنا رہے ہیں۔ قارون کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی چابیوں کا جو ہے وہ گچھے جو تھے وہ جو ہے ایک اونٹوں کا جو ہے پورا ریبڑ، اونٹوں کی ایک پوری قطار اٹھایا کرتی تھی، اس کے پاس اتنی دولت تھی۔ تو ہمارے پاس تو اتنی دولت بھی نہیں ہے کہ ایک اونٹ اٹھا سکے۔ تو لہٰذا ہم سے کھانا پینا اگر مقصد ہوتا، کھانا پینا، صبح کو اٹھنا، شام کو سو جانا، کمانا، کھیتی باڑی کرنا، یہ کافر بھی کر رہا ہے، یہ کافر بھی کر رہا ہے، غیر مسلم بھی کر رہا ہے۔ تو ہمارا اور اس کے اندر فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرق بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، دو قومیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو لہٰذا اگر ہم عبادت کریں گے تو ہم قیمتی ہوں گے، اگر ہماری طرف سے کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایک مہمان خانہ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے، اور یہاں پر جو ہیں ہم اس دنیا میں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہم قید خانے میں ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں پر اگر کسی کو ایک ٹائم کی مل رہی ہے، دوسرے ٹائم کی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے نا، ایک ٹائم بھوکے ہے، دوسرے ٹائم پیٹ بھر کر کھا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم غیبی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس اللہ تعالیٰ دے ہے۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں قید خانے میں ہیں۔ آزادی اس وقت ہوگی جب ہمارے جسم سے جو ہے روح نکلے گی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں اس دن کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے آپ کے لیے جو ہے رمضان کے روزوں کو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا ہے، روزوں کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں کے اوپر جو ہے وہ فرض کیا ہے۔ یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا بلکہ تم سے پہلی امتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دیے تھے۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے یہ تقوی تک پہنچنے کا ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے، تقوی تک پہنچنے کا ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے۔ فرمایا اگر کسی آدمی کو چاہیے، کوئی آدمی اس بات کا طلبگار ہے کہ اس کے اندر علم آئے، اس کے اندر
علم آئے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے نورانیت آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات کے فیصلے ہیں، فرمایا کہ وہ اپنی جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ کم کر دے، مناسب کھائے، زیادہ نہ کھائے۔ زیادہ کھانے والا حدیث کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے، وہ شیطان کی آنکھ سے کھاتا ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ لہذا کم کھانے سے، قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ تقوی جو ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ لہذا بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص نے آ کر جو ہے وہ اپنا میڈیکل سٹور کھولا، حکمت کی دکان کھولی، تو کافی عرصہ جو ہے کوئی اس کے پاس نہ آئے صحابہ اکرام میں سے۔ تو وہ جو ہے اپنی دکان بند کر کے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو فرمایا کہ میں نے جو ہے یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت کے لیے جو ہے یہ اس خدمت کا آغاز کیا ہے، تو میں نے حکمت کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے، یہاں پر کوئی نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا؟ آپ نے ان کو کیسے حکمت سکھائی ہوئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے فرمایا کہ جو ہے معدہ جو ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے، جب بھی تم کوئی چیز کھاؤ تو اس کے تین حصے کر دو، ایک حصہ جو ہے وہ خوراک کا، ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ ہوا کا، یعنی کہ پیٹ بھر کرنا کا ہو، بھوک جو ہے وہ رکھ کر کھاؤ، بھوک جو ہے رکھ کر کھاؤ۔ تو حکیم نے اس کے بعد جو ہے وہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان لیا اور فرمایا کہ واقعی آپ نے جو بات کی ہے یہ پوری حکمت کا خلاصہ ہے۔ جب ہم احتیاط سے کھائیں گے اور تدبیر سے کھائیں گے، بھوکے رہ کر کھائیں گے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بیماریوں سے، کافی ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر آدمی اگر کوئی بیمار ہے تو اگر کسی کی کاروباری مصروف رہتا ہے تو اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے۔ اس مہینے میں علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کچھ کما رہا ہے تو اپنی کمائی کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کر لے، اضافی ملازم رکھ لے ایک مہینے کے لیے، تاکہ جو ہے اس کا کام بڑھ جائے، اور جب ملازم رکھے ایک مہینے کے لیے اگر اس کو دے دے گا تو 5-10 ہزار 20 ہزار اگر کسی کو دے دے گا تو یوں سمجھے کہ میں نے جو ہے ان پیسوں سے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے روزے خرید لیے، اللہ تعالیٰ سے۔ تو لہٰذا اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسے بزرگ جو ہیں، ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو رمضان المبارک کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھا ہے، وہ یہاں سے جو ہے اللہ کے گھر یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بن جاتے ہیں، وہاں پر جا کر روزے رکھتے ہیں، اور اس مہینے کی جو آمدن ہوتی ہے وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو جو ہے وہ دے کر اور اپنے کام کاج ان کے حوالے کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کا مسئلہ ہے، بیماری کیا ہے، محنت مزدوری کیا، مشقت کیا ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے ولی پہلے زمانے میں ایسے بھی ہوتے تھے جو رمضان المبارک کے لیے خاص طور پر پیسے جمع کرتے تھے کہ رمضان المبارک آئے گا تو اس مہینے میں بیٹھ کر کھائیں گے۔ اسی طرح حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو ہے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ حج کے لیے وہ پیسے اکٹھے کیا کرتی تھی، فرمایا کہ جب جو ہے وہ فوت ہو گئی تو جب ان کی جو ہے وہ ان کے گلے کو دیکھا گیا، ان کے سامان کو دیکھا گیا تو پرچی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ پیسے ملے، وہ اس نیت سے کہ جو ہے یہ میں جب حج کے پیسے پورے ہو جائیں گے تو میں حج کروں۔ تو فرمایا کہ والد صاحب نے جو ہے ان کے پیسے اور ملا کر جو ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ حج بدل کروایا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جب جو ہے وہ موٹا مال ہمیں دے گا تو پھر ہم حج کریں گے، نہیں، جو آدمی جتنی فرصت میں ہے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے نام کا تھوڑا تھوڑا نکالتا رہے۔ ہم جس طرح دوسرے کام، بچوں کی شادی ہے، خوشیاں ہیں، غمیاں ہیں، سفر ہے، ہم اپنے کاموں کو مؤخر کر کے آگے پیچھے کر کے اپنا پیٹ جو ہے کاٹ کر اپنے بچوں کے لیے کوئی زمین کا ٹکڑا خریدنا ہے، کچھ خریدنا ہے، تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، ہم دینی کام کے لیے بھی اپنے کوشش کریں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی فیصلے ہو جائیں تو اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں جو ہے وہ تدبیر کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ جس طرح دنیا کے کاموں کے اندر تدابیر اختیار کرتے ہیں تو آخرت کے اور دین کے کاموں کے لیے بھی ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں خود سوچنا پڑے گا۔ تو لہٰذا رمضان مبارک سے پہلے اپنے وہ کام
جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا رمضان مبارک خراب نہ ہو، ہمیں وہ کام رمضان مبارک سے پہلے کر لینے چاہیے جو 2-4 دن بچے ہوئے ہیں، تاکہ رمضان مبارک میں اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ مکمل جو ہے ہمیں تقوی اختیار ہو جائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان مبارک کے اندر روز ہر روز ایک قرآن پاک کا جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کے یہ مہینہ ہے، ہم 360 دن جو ہے وہ کھاتے ہیں، صرف 30 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مخصوص صبح صادق سے لے کر جو ہے مغرب کے وقت تک جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ کچھ نہیں کھانا، ساری رات پڑی ہے کھائیں، افطاری کے وقت کھائیں، سحری کے وقت کھائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے یہ روزہ رکھنا اور اس کو بھوکا پیاسا رہنا، اس میں تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اجر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بلکہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا جو ہے وہ ثواب کا جو ہے وہ اندازہ ہے۔ روزہ جو مسلمان ہے، مومن بنتا ہے، وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ انشاءاللہ رمضان کی روزے کی فضیلت کے اندر آپ حدیث سنیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے ہم جس طرح عام دنوں کے اندر بے توجہی، سستی اور ان چیزوں کا جو ہے وہ ہم شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم کوشش کریں رمضان مبارک کے اندر ان تمام تر جو ہے وہ چیزوں سے، ان تمام تر غفلتوں سے بچیں۔ اگر کسی آدمی کو کسی چیز کی کوئی ایسی فضول وقت ضائع کرنے کی بات اوقات جو ہے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ تاش کھیلنے لگ جاتے ہیں، لوڈو کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور رمضان مبارک میں بھی دیکھے ہیں لوگ جو ہے ان چیزوں کی، ان فضول کاموں میں جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ روزے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں وقت گزارنے والا نہیں ہونا چاہیے، فرمایا وقت تو گزر جائے گا، لیکن اگر کسی آدمی نے جو ہے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے جو ہے وہ ذکر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، تو لہذا اس کا وقت جو ہے وہ قیمتی بنے گا۔ وقت روزہ، اگر روزے کے اندر کی حالت میں وقت گزارنا ہے وہ گزر جائے گا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے وقت کو گزارنا ہے یا قیمتی بنانا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان مبارک کے بارے میں پچھلے جو ہے ہفتے بھی، پچھلے جمعے بھی جو ہے وہ تھوڑی سی حدیث گزری تھی، تو اس حدیث کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جاءکم شہر مبارک، کہ تمہارے اندر جو ہے ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ برکتوں سے بھرپور ہے۔ اس مہینے کے اندر افطرض اللہ علیکم صیاما، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روزے کو جو ہے وہ فرض کیا ہے، اور تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت اگر کروا لیتا ہے تو جنت کے جو ہے دروازوں کے اوپر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے فیصلے کریں گے تو کچھ اللہ کے خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جنت کے دروازے ان کو آواز دے رہے ہوں گے کہ تم ہمارے دروازے سے آؤ، اور کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو جہنم کے دروازے جو ہے وہ بلا رہے ہوں گے کہ تو آج ہمارا مہمان ہے تو ہماری طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے برکتوں والے جو ہے گھروں سے بنائے، مبارک گھروں سے جو ہے وہ بنائے۔ اور فرمایا کہ تفتح فی ابواب الجنہ وتغلق فی ابواب الجہنم، کہ جہنم کے جو ہے ابواب الجحیم، جہنم کے جو ہے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، تو اگر اس مبارک مہینے کے اندر بھی ہم سے اللہ نہ کرے کوئی ایسی برائی ہو جائے کہ ہمارا نام جو ہے وہ دوسری طرف لکھا جائے، تو پھر اس سے بڑی بدبختی اور نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 آدمیوں کے بارے میں آپ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی، کہ 3 آدمی، ایک ماں باپ کا نافرمان کہ بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، وہ بھی ہلاک ہوگا، اور ایک اس کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور وہ درود نہ بھیجے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور تیسرا جو ہے آپ علیہ السلام نے جو جس بات کے اوپر آمین فرمایا وہ کیا تھا، جبریل نے کہا کہ اللہ برباد کرے، ہلاک کرے اس شخص کو جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔
تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان مبارک آنے کے باوجود ان کی مغفرت نہیں ہوتی. جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی وہ شب قدر کے موقع کے اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا انشاءاللہ جو ہے بعد میں بھی وہ حدیث آ جائے گی. تو جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی اگر ہمارے اندر جو ہے وہ برائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے وہ معافی مانگیں گے. اور اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر شیاطینوں کو جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے. اور شیاطین بند ہونے کے باوجود جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہانے کے سارے راستے ختم کر دیے. ہمارے لیے بہانے کے تمام راستے ختم ہو گئے کہ رمضان مبارک کے اندر اگر بھی آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے کہ میرے لیے مسئلہ تھا، میں اس وجہ سے جو ہے رمضان کی قدر نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام راستے بند کر دیے بہانے کے. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر شیاطین کو بند کر دیتا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک ایسی رات بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور آگے فرمایا من حرم خیرہ، اور جو ہے فقط حرم، اور جو اس مہینے کے اندر جو ہے وہ خیر سے معروم رہا تو وہ جو ہے فقط حرم، وہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ پھر محروم رہے گا. اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے جو ہے ایک اور چیز، رمضان مبارک سے پہلے ہم ایک اور چیز کا اہتمام کریں، رزق حلال. سب سے جو بڑی چیز ہے رزق حلال کے حصول کا جو ہے ہم بندوبست کریں. رزق حلال کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، کہ جو آدمی من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو آدمی روزے کے باوجود جو ہے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا اور جو ہے وہ غلط کام کرنا، گناہ کے کام کرنا نہ چھوڑے، تو فرمایا فلیس للہ حاجہ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی کہ ایک آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے، اب ہم کہیں گے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا تو بس سب کچھ ختم نہیں. آپ اس نے پہلے فرما دیا کہ روزہ رکھنے کے باوجود اگر کوئی آدمی گناہ کے کام نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کے روزے کی قدر اور پرواہ نہیں. اپنا بھوکا پیاسا رہے تو وہ صرف اس کے حصے میں بھوک اور پیاس ہی آئے گی، تو اس کے حصے میں جو ہے وہ مغفرت اور جو ہے اس کے حصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے وعدے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے جس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں سے ایک کیا ہے، غلط کاموں سے بھی رکنا ہے، فضول کاموں سے، شیطانی کاموں سے بھی رکنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس ماہ کے اندر جو ہے جو لوگ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، جو لوگ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں وہ اپنا قرآن پاک ایک مرتبہ اپنے جو ہے امام مسجد ہے، حافظ ہے اپنے علاقے کا، وہ اس کو ایک مرتبہ سنا دے. 1 2 پارے 3 پارے سنانے کے بعد جو ہے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے الفاظ کتنے اچھے ہیں اور کتنے ہلکے ہیں. قرآن مجید سیکھنے کا اہتمام، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ نہیں پڑھا ہوا تو وہ کوشش کرے، شروع کر دے قرآن مجید سیکھنا، وہ شروع کر دے. اور اسی طرح جو ہے وہ 5ویں چیز، گھروں کے اندر جو ہے جتنی خرافات کی چیزیں ہیں، آلات معصیت ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، ان سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے. رمضان مبارک ایک بہانہ ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا. ویسے آدمی سے سستی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آدمی جو ہے ٹی وی جیسے خرافات اور چیزیں جو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا. تو اگر جو ہے آدمی کوشش کرے، یہ رمضان مبارک نیکیاں کرنے کا ایک بہانہ ہے، تو ہم اس کو جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے ان چیزوں سے، جو خرافات کی چیزیں ہیں، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیں. اور اس کے علاوہ جو ہے رمضان المبارک کے سے پہلے جو ہے اپنے جو عید وغیرہ کی جو مصروفیات ہیں، جو بازاروں میں جا کر جو ہے ہم نے وہاں پر بد نظری اور اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، وہ بہتر ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے اپنی وہ تمام تر مصروفیات ختم کر کے جو ہے اپنے عید کی جو بھی تیاریاں ہیں وہ رمضان مبارک سے پہلے کر لیں. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے، یہ سب چیزیں اس وقت ہوگی جب ہمیں روزے کی اور رمضان کی قدر ہوگی.
یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ ہمارے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور رمضان المبارک سے پہلے تیاری کرتے ہیں. یہ وہ لسٹیں ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان مبارک کا جو اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں دیا ہے کہ اس سے تقویٰ اور ہم نیک بنے. اگر پچھلے سال رمضان مبارک آیا اس کے بعد ہم جو ہے کتنے لیول کے اوپر کتنی حیثیت کے اوپر ہم نیک تھے، اور اب رمضان مبارک آیا اگر ہمارا وہی حال ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان مبارک بھی نصیب فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری کوئی ایسی دی ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے معذور ہے تو اس کو بھی چاہیے کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنی مصروفیات کو کم کرے. تو کوشش کرنے والے کے سامنے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی بیماری نہیں رہے گی، وگرنہ جو معذور ہے وہ اللہ کے ہاں میں معذور ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت نہیں